ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی نالج پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کرڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام ہے، ٹیم اے بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹیم بی بھی ہمارے ساتھ ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان ہوگا کچھ مقابلہ، مگر اس سے پہلے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درود پاک کو اپنی پاک بارکہ میں قبول فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرڈز، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ گئے۔ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا سیکھنے کو ملا کہ درود پاک پڑھنا نہ صرف ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں کو مٹانے کا بھی ذریعہ ہے۔ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ مٹاتا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو ایک درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ الکریم۔ جب ایک بار درود پاک پڑھنے کی میں آپ کو فضیلت بتا رہا ہوں، اگر ہماری عادت بن جائے گی روزانہ 313 بار، روزانہ 1000 بار ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں کس قدر نیکیاں نصیب ہوں گی اور ہمارے کس قدر گناہ معاف ہوں گے اور ہمارے کس قدر درجات بلند ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا تلاوت قرآن کریم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کو تلاوت قرآن کریم کرنے کی اور ہم سب کو تلاوت قرآن کریم سننے کی برکات نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، تلاوت قرآن کریم ہم سب نے اپنے پروگرام میں شامل کی، سنی بھی، با ادب طریقے سے سننی چاہیے تلاوت قرآن کریم۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں
سچا ہے بہت اداس ہوں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں کرم حضور ایسا کہ سارا گھر آئے کرم حضور ایسا کہ سارا گھر آئے کرم حضور ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں آقا کہاں قمر سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر اور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچا کر سینہ چا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم فقیروں کو بلا لو یا رسول اللہ
चले बहुत उदास हुए मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने कलाम सुनाया। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, सेगमेंट आसान सवालात और टीम ए भी है टीम बी भी है। दोनों टीमों के दरमियान कुछ सवालात होने हैं और देखते हैं कौन सी टीम आज ज़्यादा तैयारी करके आई है, कौन सी टीम ज़्यादा प्रिपरेशन में है। देखते हैं कि कौन सी टीम को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जी, पहला सवाल है टीम ए से। बताइए कि रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने किस फरिश्ते को दी है? पता है? रिस्क, लोगों तक रिस्क पहुंचता है ना, जैसे लोगों तक जो तनख्वाह जैसे होती है, रिस्क कोई भी खाने वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, जो भी चीज़ होती है मालो असबाब, उसे कहते हैं रिस्क। अब रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने किसको दी है? ऑप्शन दूँ आपको? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। जी अब बताएं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। जी बोलें। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। नीचे के बच्चे बोलेंगे? इन्हें बोलें, आप बोलें, बताएं, बोलें माइक में। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। आप भी बोलें। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम बी, सवाल आपसे ये है, बताइए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? आपसे वापसी सवाल कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? जी बताएं। 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में। जी 40 साल की उम्र में। जी 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से, बताइए रोज़ा किस हिजरी में फ़र्ज हुआ? दूसरी हिजरी। दूसरी हिजरी में। जी बताएं भाई। दूसरी हिजरी में। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा? जी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जी आप बताएं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जी बताएं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। चलें अगला सवाल, बताइए कुरान पाक की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? आगे दें बच्चे को माइक दें। गारे हीरा। आपको बताएं? बताएं। गारे हीरा। नीचे दें। गारे हीरा। गारे हिरा में नाजिल हुई। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए वुजू के लिए ऊंची जगह और काबे शरीफ की तरफ मुंह करके बैठना क्या है? वुजू के लिए ऊंची जगह और काबे शरीफ की तरफ मुंह करके बैठना क्या है? जी सबसे आखिर में ये बच्चे हैं। मुस्तहब। जी आप आगे दें माइक पर। मुस्तहब। अब बोलें। मुस्तहब। वुजू के लिए ऊंची जगह पर और किबला शरीफ की तरफ मुंह करके बैठना मुस्तहब है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए कि इनमें से किस अंदाज में कुरान पाक पढ़ना अफजल है? आहिस्ता आवाज में या बुलंद आवाज में? जी बुलंद आवाज़ में। जी बताएं। पीछे दे माइक। बुलंद आवाज़ में। जी बुलंद आवाज़ में। यानी बच्चों कुरान पाक को बुलंद आवाज़ से पढ़ना अफजल है, क्योंकि जहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी वो चीज़ें पढ़ने वाले के ईमान की क़यामत के दिन गवाह होंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि किसी नमाजी, बीमार और सोने वाले को तकलीफ़ ना पहुँचे। बाकी इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से, बताइए सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की गई हैं? जी हज़रत अबू बकर। जी बताएं। हज़रत अबू हुरैरा। जी आप बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। आप बताएं। हज़रत अबू हुरैरा। आप बताएं। आगे दे माइक। हज़रत अबू हुरैरा।
جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سب سے زیادہ احادیث جس صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جواب درست ہے؟ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات۔ آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں پھر پروگرام کو آخر کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری، اور نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدی چینل، دیکھتے رہیے کرز مدی چینل۔ پیارے بچوں اور کرز مدی کے ناظرین، آپ نے خوش رہنا ہے، خوشیاں بانٹتے رہنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا